دیکھیں ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی شہروں میں بھی قرآن مجید سیل کرنے والے آتے ہیں، اگر کوئی بھی شخص ان کو قیمت ادا کرے تو اس کا ہدیہ ہے وہ ہدیہ دے، اور قرآن مجید اس کو ہدیہ تن دے دے، اس کو پاک صاف ہو کر قرآن مجید کی تلاوت پڑھنا شروع کر دے، وہ یہ پھر اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بولے اونچی بات ہے، پریشان کیوں ہو گئے؟ ثواب ملے گا۔ اچھا دوسری طرف ایک اور بندہ وہ بھی قرآن پڑھ رہا، اس نے کیا کیا کہ وہ قرآن مجید بیچنے والا شخص جیسے اس کی توجہ تھوڑی سی دائیں بائیں ہوئی، اس نے کیا کیا کہ چپکے سے اس کے قرآن نکالا، اپنی بغل میں چھپایا، اور جا کر کے وہ پاک صاحب ہو کر قبلہ رو ہو کر بڑی طرز و ترنم لگا کے قرآن پڑھنے لگ جائے، بتائیے کیا اسے ثواب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اگر وہ بہت زیادہ لہو و لہجہ کے اندر پڑھنے لگ جائے تب بھی نہیں ہوگا، خوبصورت آواز میں پڑھے گا تب بھی نہیں ہوگا، اگر وہ مسجد نبوی میں جا کر بیٹھ جائے حرم پاک میں پڑھنے لگ جائے تب بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، وہ بھی کلام اللہ ہے، یہ بھی کلام اللہ، نزول اس کا بھی اللہ کے رسول پہ ہوا، نزول اس کا بھی اللہ کے رسول پہ ہوا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ادھر جو تھا وہ ایک جائز طریقے سے اس کی قیمت، اس کا وظیفہ، اس کا ہدیہ دے کر پڑھ رہا ہے، ادھر جو ہے وہ حق مان کر پڑھ رہا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ میرے امتیوں، میں نے جتنا بھی تمہیں دین دیا ہے، جتنی بھی شریعت دی ہے، اس شریعت میں رہ کر کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی نماز پڑھے گا، کوئی حج کرے گا، کوئی سخاوت کرے گا، کوئی تہجد کرے گا، کوئی نوافل پڑھے گا، کوئی روزے رکھے گا، ہر بندہ ہر طریقے سے جتنی توفیق ہے عبادت کرتا رہے گا، لیکن یاد رکھو ایسے ایک قرآن کی قیمت اور اس کا ہدیہ ادا نہ کرنے والا قرآن جیسے مرضی پڑھتا جائے ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ میرے دین میں رہ کر میرے دین کی قیمت ادا کیے بغیر جتنی بھی نیکیاں کرو گے وہ ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے دین کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا کہ میرے دین کی قیمت یہ ہے کہ میری اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے رہنا، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے رہنا، ان کی محبت کا چراغ اپنے سینوں میں جلا کر پھرتے رہنا۔ فرمایا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کرو گے تو چونکہ قیمت ادا کر کے کر رہے ہو اس لیے نیکی بھی قبول ہو جائے گا، اور فرمایا کہ اگر وہ نہیں کرو گے تو بڑی سے بڑی نیکی بھی کرتے رہو گے تو وہ چوری کی ہوئے قرآن کے چور کی طرح قیامت تک بھی پڑھتے رہو گے تو ایک حرف کا بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا اجر بھی بیان کیا، انعام بھی بیان کیا ہے۔ فرمایا مات علی حب آل محمد مات شہیدا، فرمایا جو محبت اہل بیت لے کر مرے گا قیامت کے دن شہیدوں کی صحبت میں شامل کیا جائے گا۔ ایک مقام پہ فرمایا مات علی حب آل محمد مات تائبا، فرمایا جو محبت اہل بیت لے کر مرا وہ توبہ شدہ لوگوں کے اندر شمار کیا جائے گا۔ تیسرے مقام پر فرمایا مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، فرمایا کہ جو محبت اہل بیت لے کر مرا فرمایا وہ اس طرح دنیا سے جائے گا کہ وہ دنیا سے بعد میں جائے گا اس کی بخشش پہلے جاتی ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے آپ کو ہم سب کو محبت و مودت اہل بیت اطہار میں زندگی اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے اندر بھی خانواد رسول محبت اہل بیت اطہار کی غلامی میں زندہ رکھے، ہمارا حشر بھی اسی پر کرے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں ان کے غلاموں کی صف میں بھی فرمائے۔